کہ ماہ شوال چونکہ ماہ رمضان کے متصل بعد آتا ہے، اور ماہ رمضان میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک روحانی تربیتی کورس کا ایک انتظام فرمایا ہوتا ہے، اور اس روحانی تربیتی کورس کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ماہ شوال میں اپنے آپ کو روحانی طور پہ بہت بہتر محسوس کریں، اور ان کے ایمان میں، ان کے تقوی میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاص میں بہت بہتری آ چکی ہو، اور وہ روحانی طور پہ بہت بہتر ہو چکے ہوں، کیونکہ وہ روحانی تربیتی کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب جو خوش نصیب اس روحانی تربیتی کورس میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ اعمال پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اور وہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ ماہ رمضان میں جو مبارک اعمال وہ کر رہے تھے، تہجد کا اہتمام تھا، نوافل کا اہتمام تھا، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام تھا، وہ ان اعمال کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ان پہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس روحانی تربیتی کورس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور جنہوں نے ماہ رمضان کے آتے ساتھ ہی اپنا رخ پھیر دیا اور الٹی چھلانگیں لگانی شروع کر دی، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے روحانی تربیتی کورس میں کامیاب نہیں ہوئے اور رمضان کا حق ادا نہ کر سکے۔ وہ رمضان کے روزوں کا مقصد یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو فرمایا صرف رمضان کے حد تک نہیں، ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ان روزوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان روزوں کا آداب کا لحاظ کر کے جو شخص روزے رکھے گا وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ یہ بڑا مجرب اور بڑا قدیم نسخہ، ساری امتوں پہ آزمایا ہوا نسخہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ماہ رمضان کے حق کو ادا کرے گا، آداب کو بجا لائے گا، وہ متقی بن جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص متقی نہیں بنا ہے تو اس میں روزوں کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے بہت مجرب اور قدیم نسخہ عطا کیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہمارے اس طریقہ استعمال میں ہو سکتا ہے، اور آداب بجا نہ لانا یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے استغفار کرنا چاہیے اور ماہ رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے۔ ہمارے اسلاف جو پہلے گزرے اللہ کے نیک بندے، وہ 6 مہینے ماہ رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے، اور 6 مہینے رمضان کے بعد ماہ رمضان کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ ماہ رمضان جسے گزرا تو ہمارے سارے معاملات چینج ہو چکے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم کوئی وقتی اور موسمی قسم کے نمازی تھے، اور وقتی طور پہ ہم اعمال بجا لانے والے تھے، اور وہ وقت جسے گزرا تو اس کے بعد ہم بدل گئے اور سب کچھ چھوٹ گیا۔ مومن کا عمل موسمی نہیں ہوتا ہے، مومن کا عمل جو ہے وہ وقتی نہیں ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ اعمال خیر پہ استقامت اختیار کرتا ہے، اور یہ اعمال خیر پہ استقامت جو ہے یہ مومن کی کرامت ہوتی ہے۔ ہر مومن مسلمان کی کرامت یہ ہوتی ہے جو اعمال خیر پہ استقامت اختیار کر لے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت کا وقت مقرر آ جائے، یعنی آخر دم تک اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے رہے۔ مسلمان آخر دم تک اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے اور عبادت میں لگا رہتا ہے، اعمال خیر میں لگا رہتا ہے، اور اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں، اعمال خیر کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا آخری انجام بھی اچھا ہوگا، اس کی موت بھی اچھی ہوگی،
اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا جو اعمال کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے جو انسان زندگی میں جو اعمال کثرت سے کرتا ہے تو اسی طرح اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا منڈیوں میں بعض لوگ جو ہیں بولیاں لگتی ہیں تو وہ ایک لفظ بولتے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا مرتے وقت ان کی زبان پہ وہی الفاظ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جو ہے تو آٹوں پہ اور گاڑیوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، نیشنل ہسپتال ملتان کے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ میرے سامنے سینکڑوں سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، اور اس میں پھر انہوں نے تاثرات لکھے۔ انہوں نے کہا کہ مرتے وقت ان کے کیا کیا تاثرات تھے اور ان کی زبان پہ کیا کیا الفاظ تھے، تو یہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور جو شخص اعمال کی طرف آ رہا ہے، نماز کی طرف آ رہا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، تلاوت کی طرف آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس حالت میں موت دیتا ہے، اور اس کی زبان پہ وہی پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں اور جس ماحول میں انسان کی زیادہ زندگی گزرتی ہے اس کی موت اسی حالت میں آتی ہے۔ تو اس لیے جو اعمال کی کوشش کرے گا اس کو اچھی موت اللہ عطا فرمائیں، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم اور فضل فرمایا، اور ماہ رمضان کی بہاریں اور برکتیں اللہ نے ہمیں دکھائی اور اللہ نے ہمیں نصیب کی، اور ہزاروں رحمتوں برکتوں کے ساتھ ماہ مبارک آیا اور چلا گیا، اور ہمیں روحانی طور پہ بہت بہتر کر کے چلا گیا ہے۔ اب ہم نے اس روحانیت کو قائم رکھنا ہے، اور یہ ہماری جو ایمانی بیٹری چارج ہوئی ہے اب یہ انشاءاللہ پورے سال تک اس کے اثرات ہونی چاہیے۔ اور یہ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا تھا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اچھے اعمال کے ساتھ گزرے گا، اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا اور اچھے اعمال کے ساتھ گزرے گا۔ اور جس کا ماہ رمضان بھی ترتیبی سے گزرا اور اس میں کوئی ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں ہے تو اس کا پورا سال اس طرح بے ترتیبی کے ساتھ گزرے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع دیا یہ غنیمت ہے، اس میں جتنا بھی اللہ کے شکر ادا کریں اور یہ کم ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب ماہ رمضان کے دنوں کی گنتی مکمل کر لو پھر اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں ماہ رمضان کی برکتوں سے نوازا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اپنی نعمتیں اور تمہارے اوپر بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری ناقدری کی تو فرمایا میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔